لیکن کچھ لوگ ہیں جن میں سے ہم نے بننا ہے انشاءاللہ، جو رمضان میں گھستے تو ہیں لیکن جب نکلتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم سے نجات کے فیصلے کر دیتا ہے اور الفردوس الاعلیٰ کے فیصلے کر دیتا ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ متقی اور پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء بن جاتے ہیں. شاید کچھ جو زیادہ محنت کریں وہ اللہ تعالیٰ کی فیملی بن جاتے ہیں. اور میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ حدیث کی بیسس پہ. اہل اللہ و خاصہ کون وہ لوگ ہیں؟ اہل القرآن، جو قرآن سے اتنا ڈیپ کنیکشن ڈیولپ کر لیں کہ ساری اگلے 11 مہینے قرآن کو نہ چھوڑیں اور پڑھتے رہیں اور اس کو ایک اپنی فیملی ممبر بنا لیں. جس طرح واٹس ایپ ہمارا فیملی ممبر ہے نا، جس طرح انسٹاگرام ہمارا فیملی ممبر ہے، ہم اس کو سارا دن یوز کرتے رہتے ہیں، اس طرح قرآن کو اگر ہم فیملی ممبر بنا لیں تو کیا ہوگا؟ تو وہ دے ول اینڈ اپ بینگ دا فیملی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ناٹ ایز ان کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد جنی یا کوئی ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ہر قسم کی اٹیچمنٹ سے پاک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان اللہ اہلین من الناس، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فیملی والے ہیں لوگوں میں. وہ کون ہے؟ اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، جو قرآن والے ہیں. سو ہم نے کن لوگوں میں سے بننا ہے انشاءاللہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے سیکریفائس ہیز ٹو بی میڈ. واللہ میں آپ کو بات بتاؤں، جو لوگ اے پروڈیوسرز ہوتے ہیں اینڈ دے آر ایٹ دا ٹاپ آف دیئر گیم اینڈ دے ڈو ونڈرز ان دس ورلڈ فار themselves اینڈ دا آخرہ، وہ اس ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس ٹائم محنت کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ ویکینڈز منا رہے ہوتے ہیں. وہ اس ٹائم اٹھ کے اللہ سے راز و نیاز اور دعائیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور PUBG اور فورٹ نائٹ اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہوتے ہیں. وہ اس ٹائم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس ٹائم لوگوں کے لیے صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جب لوگ بالکل ہی غافل ہوتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن ڈونٹ بی ڈسپوائنٹڈ. I'm not here to disappoint you. I'm here to give you hope. کیوں؟ کیونکہ احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی. آنے والی زندگی بہتر کر دو، پچھلے تمام اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سلف تھے، وہ گزر رہے تھے تو ایک شخص بوڑھا بزرگ، ان سے ایج پوچھی انہوں نے، اس کی کہا کہ میری ایج اراؤنڈ 70s میں تھی ان کی. ہی سیڈ کہ اچھا تو آپ یعنی اللہ سے ملاقات بہت قریب آ گئی آپ کے، یعنی جو ایج ہے مسلم امہ کی اس ایوریج ایج سے آپ گزر چکے ہیں. یو آر ان دا بونس، یو آر ان دا ایکسٹرا ٹائم آف یور لائف. آپ نے کیسے تیاری کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی؟ سو ہی اسٹارٹڈ cry. He started to cry. And he was crying and crying. تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی. جو آگے آئندہ آنے والے دن اس کو بہتر کر لیں، اس کو سیٹ کر لیں، اللہ پچھلوں کو تمام کو معاف کر دے گا. بلکہ کیا کرے گا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور میں اس لیکچر کو بالکل شروع کرتا ہوں ابھی، اور اس حدیث سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، اور اس کے 3 سٹیپس تھے. جہاں تک اللہ کے نبی کے ممبر کا تعلق ہے اس کے 3 سٹیپس تھے، ناٹ مور دین 3 سٹیپس. ایک قدم لیا انہوں نے کہا آمین، دوسرا لیا کہا آمین، تیسرا لیا کہا آمین. اینڈ صحابہ were like amazed and shocked کہ یہ کسی نے دعا نہیں کی، نہ آپ نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آمین کیوں کہا؟ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا، تو فرمایا کہ جبریل آئے میرے پاس اور انہوں نے اللہ کے حکم سے میرے سامنے دعا کی، اور میں سے ایک دعا کیا کی کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، یعنی he is a loser, he is a pathetic person جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس نے میرے گناہ نہ بخشوائے. اللہ اکبر. میرے بھائی میری بہن، ہم سوچیں کس کے حکم سے جبریل آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل آ رہے ہیں، اور جبریل افضل الملائکہ. دعا کر کون کرے؟ جبریل، اللہ کے حکم سے. اور آمین کہنے والا کون ہے؟ جو جس بات پہ آمین کہہ دے اس بات کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا پھر بھی اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے، کیونکہ اٹ از نیئرلی امپاسبل فار اے مسلم کہ وہ رمضان کو پائے اور گناہ نہ بخشوائے. جب اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے، جب جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ لوگوں کو معافی کا اعلان کر رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان اس نے کچھ ہی نہ کیا، اس نے کچھ کیا ہی نہ، اور ایک شیطان کے ٹریپ سے پڑا رہا. اور رمضان کو ایک کرکٹ سیزن یا نیٹ فلکس
کا مہینہ بنا لیا, یا آرام یا ویٹ لوز کرنے کا صرف مہینہ بنا لیا کہ I'll just focus on my exercise and my diet and not on spiritual well-being. تو رمضان میں یہ آرام کا مہینہ نہیں ہے واللہ, یہ سب کچھ لگا دینے کا مہینہ ہے, یہ راتوں کی نیند قربان کرنے کا مہینہ ہے, یہ بھاگنے دوڑنے کا مہینہ ہے, یہ اللہ کی رضا کو پانے کا مہینہ ہے. اس میں جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. شیطان آ کے کہے گا یہ تم کس طرح کا لائف سٹائل اپنا لیا تم نے, یہ تو تم بہت زیادہ ایکزرٹ کر رہے ہو. اسلامک لائف سٹائل تو ہے کہ نیند کو بھی ٹائم دو, سب کچھ ٹائم دو, واللہ جو ہے وہ باقی 11 مہینوں کے لیے ہے. رمضان it is different from other 11 months. It is a month of exertion. It is a month of exhaustion. It is a month of full throttle and trial. کہ جس طرح سے میں پالوں. Even last رمضان میں مجھے بھی یہ خیال آیا کہ تم جو اتنی ایکزرٹ کر رہے ہو اور تم تھکا دو گے اپنے آپ کو, یا یہ تم لائف سٹائل مینٹین نہیں کر پاؤ گے اگلے مہینے میں, کیونکہ اتنا زیادہ ایکزرشن اس رمضان میں, یعنی اتنے ایفرٹس تم مینٹین نہیں کر پاؤ گے. تو وہ کام کرو جو کنسسٹنسی کے ساتھ چلے. لازمی جو اپنے نیک اعمال ہے وہ انشاءاللہ ہم نے کنسسٹنسی کے ساتھ باقی 11 مہینے میں کرنے ہیں, لیکن رمضان میں وی کی ناٹ لیگ بیہائنڈ, وی کی ناٹ اسٹے بیہائنڈ. یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے, وہ اپنی کمر کو باندھ لیتے ہیں. سلف صالحین ہم پڑھیں گے وہ کیا کرتے تھے. سو رمضان از اے ڈفرنٹ منتھ. مائنڈ یو, شیطان آ کے آپ کو وسوسہ دے گا, اور جو دینی لوگ ہیں ان کو دینی اینگل سے وسوسہ دے گا کہ اچھا اخلاق اختیار کرو انشاءاللہ. وہ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے, لیکن عبادات میں قرآن میں لیس فوکس کرو اینڈ جسٹ بی گڈ مسلم, لرن اینڈ اسپینڈ ٹائم ود یور فیملی, گیو ٹائم ٹو سلیپ, اینڈ ڈفرنٹ, اٹس اے ڈفرنٹ منتھ. اینڈ ٹو نو مور از ٹو گرو مور, اینڈ انشاء اللہ وی ول بی learning about the month of Ramadan and 10 steps inshallah ta'ala. So اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان داخل ہوتا, کانا یبشر اصحابہ, وہ اپنے کمپینینز کو بشارتیں, خوشخبریاں, گلیڈ ٹائڈنگز دیتے کہ مبارک ہو. جیسے کسی انسان کے گھر پہ اولاد ہوتی ہے نا, جیسے کسی انسان کی شادی ہوتی ہے, جیسے کسی انسان کو کوئی جاب مل جاتی ہے یا سیلری انکریمنٹ ہوتا ہے, سب اس کو مبارک دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مبارک دے رہے ہیں کہ مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نئی اپرچونٹی دی ہے ٹو انٹر رمضان. اور کہتے تھے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک, تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے. اور کہتے ہیں یہ مہینہ مرسی اینڈ فارگیونیس کا ہے, اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں, اس میں جنت کے دروازے جو کہ 8 دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں, اور جہنم کے 7 دروازے ہیں جو کہ بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ جہنم کے 7 کیوں اور جنت کے 8 کیوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب رہے گی, اس کی مغفرت ہمیشہ اس کے غضب اور غصے پہ غالب ہے. اور فرمایا اس میں سرکش شیاطین کو چین کر دیا جاتا ہے, اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے, یعنی اراؤنڈ 83.3 ایئرز سے وہ بہتر رات ہے. یہ رمضان کا مہینہ نا, یہ بالکل آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گے, آئی ایم شیور یو گائز آر مچ مور ایکٹیو آن دا انٹرنیٹ مور دین می. بلیک فرائیڈے کو کیسے سیل لگی ہوتی ہے اور کیسے لوگ پاگل ہوئے ہوتے ہیں. کرسمس کی جو سیلز ہوتی ہیں, کیسے لوگ باہر, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ تو ہیں ہی میٹیریلزم کے شدائی اور چیزوں کو سمیٹنے کے, اس میں عورتیں مردوں کو مار رہی ہیں, مرد عورتوں کو مار رہے ہیں, لوگوں سے ٹی وی سکرینز چھین رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جتنا زیادہ سے زیادہ گراب کر سکیں وہ گراب کرنا ہے. رمضان میں جو مہینہ ہے نا, یہ بھی یہ گراب کرنے کا مہینہ. میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک شخص مثال کے طور پہ کوئی لکی ڈرا آتا ہے, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, حلال حرام کی بات نہیں کر رہے ابھی. اس میں آپ کا نام نکلتا ہے اور کہتے ہیں کہ عبداللہ آئیں, ہم اس بینک سے ہیں اور ہم نے پورے پاکستان میں لکی ڈرا کیا, اور آپ وہ شخص ہیں جس کو ہم بینک کی جو تجوری ہے, جو اس میں جو ٹریجری باکس ہے, اس میں ہم 1 منٹ کے لیے داخل کریں گے, اور آپ جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں, جتنا آپ گیدر کر سکتے ہیں آپ گیدر کر لیں. تو پوری میڈیا آتا ہے, چینلز آتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا یہ کتنا کیش, کتنا گولڈ اپنے ساتھ لے پائے گا. اینڈ یو آر ریڈی اینڈ دے سے اوکے یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. جتنا آپ کیش اٹھا سکتے ہو اٹھا لو, بیکاز یو آر دا ون لکی پرسن جس کو ہمارے بینک نے سلیکٹ کیا فار دس امیزنگ اپرچونٹی ٹو گیٹ اینی تھنگ یو وانٹ. اور جیسے ہی ٹائم شروع ہوتا ہے اور وہ اپنے موبائل کو کھولتا ہے, فیس بک پہ اسکرول کرتا ہے, اور ہاں یار کیسے ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, بات کرتا ہے اسے, اور اباسی لے رہا ہو, تھوڑا بیٹھتا ہے, پھر سوچتا ہے کہ اچھا
تو ایک ہی چیز اٹھائی, اسے پھر رکھی, ایک اٹھائی پھر رکھی, اور پھر اس سے کہا کہ کچھ 2-3 چیزیں اٹھائیں, جیب میں ڈالیں اور نکل گیا. People will be laughing at him, right? They would be making videos. Look at this crazy person. ہم نے دنیا میں آج تک اس سے زیادہ بے وقوف شخص نہیں دیکھا. خدا کی قسم وہ زیادہ بے وقوف ہے جو رمضان میں سوتے ٹائم گزار دیتا ہے. وہ زیادہ بے وقوف انسان ہے جو رمضان میں ایک ایک سیکنڈ کو ضائع کر رہا ہے, ایک ایک منٹ کو ضائع کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنرل حدیث ہے. حدیث نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن یا جنت میں ہی بناتی جو جس چیز کو پچھتائے گا وہ یہ کیا ہوگی, اس کا وہ مومنٹ, اس کا وہ سیکنڈ جو کہ اللہ کی ذکر کے یا اللہ کی رضا کے بغیر گزرا, یعنی اس میں نیکیاں نہ کمائی. ہی وڈ بی ریگریٹنگ دیٹ ویری پرٹیکولر مومنٹ جس میں اس کو ویسٹ کر دیا اور وہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا یا اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں نہیں کر سکا. یہ عام 11 مہینوں کی بات ہے. رمضان is much more bigger and better. So Ramzan is a loot sale.